السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ سورۃ البقرہ کا ہمارا لیکچر سٹارٹ ہے، تو آج کا یہ تیسرا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کی ایک آیت تو پچھلے لیکچر میں پڑھ لی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب آگے چلتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے پھل نکالے زمین سے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ٹھیک ہے، وانتم تعلمون، جب کہ تم یہ ساری باتیں جانتے بھی ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو، ریب کسی بھی شک میں ہو، مما انزلنا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، کون سے بندے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسے کوئی ایک سورت ہی بنا لاؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، تو اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو، پھر آگے اللہ تعالیٰ خود بتا بھی رہے ہیں کہ ولن تفعلوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، عدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب دیکھو کہ ان دو آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی، اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق کرنا، اور آسمان سے بارش برسانا، اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سارے کام اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود یہ عقیدے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر دیے، ٹھیک ہے، بتوں کے ثبوت کر رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ لہٰذا ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں، بت مطلب ان کی مدد کریں، اور اللہ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں، اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کیوں کریں، اور کسی اور کی عبادت کرنا پھر کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ تو پچھلی آیات میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا بیان ہے، اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے کلام، اور انہوں نے، ٹھیک ہے، فاتو بصورت من مثلہ والی، میں اسی آیت کی وضاحت کر رہا ہوں کہ پھر آگے ان آیات سے رسالت کا وغیرہ کا بیان ہے کہ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست قسم کا چیلنج دیا جائے گا، اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، ٹھیک ہے، تم سب مل کر قرآن جیسے کوئی ایک صورت بھی پیش کر دو، ٹھیک ہے، بنا لاؤ۔ تو ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تم فلن تفعلوا دعویٰ بھی کر دیا پہلے، وہ بھی تم نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے، تو تم ایسا نہیں کر سکو۔ اور واقعی یہی ہوا کہ اہل عرب جو اپنی زبان، ادب اور اپنی کلام پر، عربی لغت پر بڑی ان کو ناز تھا، فخر تھا، ناز کرتے، سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگ گیا، کسی نے کوئی کچھ بھی نہیں، ایڑی چوٹی کے زور لگا لے، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، پتہ تھا، اور کچھ شخص چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا، آگے بھی نہیں بڑھا۔ بڑے بڑے شاعر، نامور شاعروں، ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی اور ثابت ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سپورٹ کریں، سب چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری پلے لسٹ میں ویڈیوز آ رہی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہم لیکچر کو دے رہے ہیں، اور ہم زیادہ لیکچر نہیں دیتے، بس ایک مختصر سا آپ کے سامنے وضاحت پیش کر دیتے ہیں اس آیات مبارکہ کی، جو ایک دو تین آیات ہوتی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور کچھ تھوڑی سی معمولی سے وضاحت کرتے ہیں، بہت لمبی چوڑی تفصیل نہیں کرتے، تاکہ آپ قرآن کو سمجھ جائیں، قرآن کی عبارت کو، اس کے ترجمے کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ قرآن پر فوکس کریں، قرآن کو دیکھیں، اور پھر ہماری ویڈیو سنیں، اگر آپ اپنے باقاعدہ کلاسز میں شامل ہونا ہے تو ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔
اگر آپ ذرا بھی آپ ایم اسلامیات کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، کسی بھی اسلامک اس میں اسلامیات کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ، تو آپ کو ہمارے لیکچر بہت بینیفٹ ہوں گے آپ کے لیے. اور اسی طرح کوئی بھی اگر ان لیکچر سنیں گا تو قرآن ان کو سمجھ میں آئے گا، تو بغیر استاد کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.